أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یوٹیوب کے ناظرین السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 29 فضائل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن پاک میں کن کن صورتوں میں آیا ہے، آج اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے چیپٹر کی جانب۔ سورت نمبر 58 سورہ المجادلہ، آیت نمبر 12۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، جب تم رسول سے کوئی آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور بہت ستھرا۔ پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول: سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اغنیاء نے عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فقراء کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا، تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا۔ اس حکم پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا۔ 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وفا کیا ہے؟ فرمایا، توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ عرض کیا، فساد کیا ہے؟ فرمایا، کفر و شرک۔ عرض کیا، حق کیا ہے؟ فرمایا، اسلام و قرآن اور ولایت جب تجھے ملے۔ عرض کیا، حیلہ کیا ہے؟ یعنی تدبیر۔ فرمایا، ترک حیلہ۔ عرض کیا، مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ عرض کیا، اللہ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، صدق و یقین کے ساتھ۔ عرض کیا، کیا مانگوں؟ فرمایا، عاقبت۔ عرض کیا، اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا، حلال کھا اور سچ بول۔ عرض کیا، سرور کیا ہے؟ فرمایا، جنت۔ عرض کیا، راحت کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جب حضرت علی المرتضیٰ ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رخصت نازل ہوئی، اور سوائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی کو اس پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ مدارک و خازن حضرت مترجم قدس سرہ نے فرمایا، یہ اس کی اصل ہے جو مزارات اولیاء پر تصدق کے لیے شیرنی وغیرہ لے جاتے ہیں۔ سورت نمبر 76 سورہ الدہر یا الانسان، آیت نمبر 7 to 10۔ ترجمہ: چاہے بہا کر لے جائیں گے، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ ان سے کہتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت
ترش نہایت سخت ہے۔ شان نزول منت یہ ہے کہ جو چیز آدمی پر واجب نہیں ہے وہ کسی شرط سے اپنے اوپر واجب کرے۔ مثلاً یہ کہے کہ اگر میرا مریض اچھا ہو یا میرا مسافر بخیر واپس آئے تو میں اللہ کی راہ میں اس قدر صدقہ دوں گا یا اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا۔ اس نظر کی وفا واجب ہوتی ہے۔ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بیمار ہوئے۔ ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نذر مانی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، نذر کی وفا کا وقت آیا، سب صحابوں نے روزے رکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے 3 سا ایک پیمانہ ہے جو لائے۔ حضرت خاتون جنت نے ایک سا تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو ایک روز مسکین، ایک روز یتیم، ایک روز اسیر آیا اور تینوں روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ لہٰذا ہم اپنے عمل کی جزا یا شکر گزاری تم سے نہیں چاہتے۔ یہ عمل اس لیے ہے کہ ہم اس دن خوف سے امن میں رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاظ کی ادائیگی میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے۔ معزز یوٹیوب کے ناظرین، آج کے چیپٹر اور ٹاپک قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے آپ کے اسلامی معلومات میں اضافہ ہوا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو کمنٹس اور لائک کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔